چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکایت کرنے کے بجائے ان چیزوں کا شکریہ ادا کرو جو آپ کے پاس ہے۔ لوگوں کی باتوں پر کم توجہ دے، بس صرف دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ خوف آپ کے دماغ کے سوا اور کہیں موجود نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی ناخوش گھوڑا یا ناخوش پرندہ دیکھا ہے؟ پرندے اور گھوڑوں کے ناخوش نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے پرندوں اور گھوڑوں کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ خوشی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے بانٹنا ہوگا۔ لوگوں کی تعریف کرے، ان میں دلچسپی دکھائے اور اپنے بارے میں فقط اسی وقت بات کرے جب ضروری ہو۔ دوسرے آدمی کے خرچے پہ جینا ایک گرے ہوئے انسان کا کام ہوتا ہے۔ مشکل کام اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اس سے آسان سمجھا جائے۔ انسانی دماغ جھوٹ سے کمزور ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہے وہی آپ کو عقل مند بناتی ہے۔ نرم لہجہ ہمیشہ غصے اور طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کامیاب آدمی اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوبارہ دوسرے طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ جو نرمی سے چلتا ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے۔ یہ کام نہیں ہے جو آپ کو تھکا دیتا ہے، یہ آپ کا ذہن ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ تھک گئے ہو۔ عیش و آرام دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو شخص اپنے کھانے کی قیمت خود ادا کرتا ہے اس کا ضمیر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ جو غریبی سے زیادہ بے ایمانی پر شرمندہ ہو اس سے آسانی سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس آنکھ سے بچو جو برائی کو تیزی سے دیکھتی ہے اور اچائی کو دیکھنے میں سستی کرتی ہے، اور اپنی ناکامی سے ہی کامیابی کا راستہ بنا لو، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔ دوسرے شخص پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کے بارے میں بات کریں۔ تم کبھی کامیابی کی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتے اپنے دونوں ہاتھ جیب میں رکھتے ہوئے۔ میرے دادا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کسی بھی شخص کے ساتھ بحث سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس سے نظر انداز کر دیا جائے۔ بلند مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو اہمیت دینی ہوگی۔ اگر تم خوف پر قابو پانا چاہتے ہو تو گھر پر بیٹھ کر سوچو مت، بلکہ گھر سے باہر نکل کر کسی بھی کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اپنے دشمنوں سے پیار کرو کیونکہ وہ تمہیں تمہاری خامیاں بتاتے ہیں۔ جب آپ ہار ماننے کے قریب محسوس کریں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔